پہلی 5 آیتیں جو ہیں اس سورت کی، پہلی 5 آیتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ کون سا علم ہے جس کو اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا؟ قرآن کا، دین کا علم حاصل کرنا۔ یہ جو وحی نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس وحی کا علم حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے۔ علم جو ہے یہ روشنی ہے، اور جس نے یہ علم حاصل نہیں کیا وہ جہالت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایسے ظالم شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر جانے سے، اللہ کی مسجدوں سے یا اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی زبردست عبادت ہے جس میں ہم مینٹلی بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی بالکل زبردست اس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں۔ انسان صحیح راستے کے اوپر ہو اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے، راستہ صحیح ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو میری آخرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ صحیح راستے پر ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست جملہ ہے ہر مسلمان کے لیے، سندع الزبانی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پھر ان کی مدد کریں گے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ آج سورہ علق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سورہ 3 پڑھی تھی، اور سورہ 3 کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو روز جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم احسن تقویم کا جائزہ لیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسٹ اسٹرکچر میں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی سمجھ دی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک اعمال کی بھی جزا دیں گے ہمیں، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو اس کی سزا بھی ہوگی۔ تو یہ تو اس کا ربط ہے پچھلی صورت کے ساتھ۔ اور پھر کیسے پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کون سے ہیں، نیک کام کون سے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اس سے ریلیٹڈ باتیں اس صورت میں ہونے لگی ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، طغا کی ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے اگلی جو صورت ہے، اس سے اگلی، اس کے ساتھ اس صورت کا یہ لنک ہے کہ اگلی جو صورت ہے وہ سورہ قدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے نزول، یعنی کہ قرآن کیسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اس کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا پچھلی صورت اور اگلی صورت کے ساتھ ایک ربط ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ علق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اقرأ بسم ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ سورت جو ہے، اس کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اقرأ، اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے۔ پہلی 5 آیتیں جو ہیں اس سورت کی، پہلی 5 آیتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ اور آپ لوگ یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک کا جب نزول شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ پہلی سب سے پہلی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن کے نزول کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 160 میں، وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں قرآن کی جو وحی کا جو واقعہ ہے، جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ بہت ڈیٹیل کے اندر درج ہے۔ آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں جا کے یہ نیٹ پہ سرچ کر کے یہ حدیث دیکھیے گا، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہونے لگی، تو کیا ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور صالح خواب آنے لگے اور سچے خواب آنے لگے، یعنی کہ جو دیکھتے وہ ہو جاتا۔ اور کیا ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی۔ خلوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اکیلا پن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگنے لگا کہ میں کہیں اکیلے بیٹھ کر اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں سوچنا شروع کروں۔ یہی الفاظ ہیں حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خلوت میں بیٹھنے لگے، اور اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے، اور کافی دن غار حرا میں ہی رہتے۔ پھر جب کچھ کھانے پینے کا سامان کم ہو جاتا، پھر آتے گھر پہ کچھ ریسٹ کرتے، پھر کچھ سامان لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے، اور وہاں پر غور و فکر کرتے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس طرح کے بہت سارے سوالات اپنے آپ سے اٹھاتے اور سوچتے اور سمجھتے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہا۔ کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا زور سے، اتنی زور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے انسان کہتا ہے نا میری جان ہی نکل جائے گی اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنی زور سے دبایا، اور پھر کہا اقرا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے، کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اسی لیے تو ان کا کیا لقب تھا، آپ نے سنا ہوگا امی، ان کا ایک لقب ہے امی۔ امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، آفیشیل طریقے سے پڑھا لکھا نہ ہو، ان کا ایک لقب تھا یہ۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہی ہے کہ یہ تمہارے اندر چلتا پھرتا تھا، یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اندر چلتے پھرتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے کسی کالج میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، یا کسی کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو پھر کیسے یہ اتنا زبردست کلام جو ہے یہ تمہارے سامنے سناتا ہے؟ کہ اس وقت کے بڑے بڑے شاعر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لقب تھا؟ امی لقب تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا کچھ روایت میں یہ کہ میں کیا پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری دفعہ فرشتے نے پھر ان کو زور سے دبا کے بھیجا، یہی بات ہوئی، اور پھر جب تیسری دفعہ بھی زور سے دبایا تو اس فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کیا فرمایا؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق، خلق کا لفظ ہے، یعنی کہ آپ کو بھی پیدا کیا، اور بھی جو دنیا کی مخلوق ہے جس کے بارے میں آپ بہت غور و فکر کر رہے ہیں کہ آسمان کو کس نے بنایا ہوگا، یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ جو جس نظام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، ان سب کو جو بنانے والا رب ہے، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، آپ گھر جا کے پڑھیے گا بھی ڈیٹیل میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر آئے، ان کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور پسینہ آیا تھا، بخار کی کیفیت تھی، تو جب وہ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور انہوں نے ان کو بتایا یہ سارا واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو بہت مشفق ہیں، بہت نرم دل ہیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً آپ کو بہت کامیابیاں دکھانے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن یقیناً جب ایک فرشتہ انسان کے سامنے آتا ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ واقعہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا کر اپنے ایک کزن کو سنایا، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ وہ کرسچن تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، بائبل کی رائٹنگ کرتے تھے عبرانی زبان کے اندر۔ تو انہوں نے ان کو بتایا، یعنی کہ وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے انسان تھے اور دینی سمجھ ایک شخصیت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی واقعہ اسی طرح سے ہوتا ہے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اور عیسیٰ کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اللہ کی طرف سے وحی ہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو وہ واقعہ تھا جو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر آیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں اور اس سے اگلی 4 آیتوں میں، یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اور پھر خلق الانسان، انسان کو بھی پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کریں، اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ آگے آنے والی جو ہدایات ہیں وہ انسانوں کے ہی بارے میں ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہوگا، یہ جو پوری کی پوری وحی کا ایک سلسلہ نازل ہوگا آگے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے بارے میں بات اب آگے ہونے لگی ہے اس قرآن کے اندر۔ قرآن کا جو اصل آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن جس کے ساتھ بات کرتا ہے، مخاطب جسے کہتے ہیں، وہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو بھی بنایا۔ ٹھیک، خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ علق وہ انسان کی پیدائش کا بالکل پہلا لمحہ ہوتا ہے جب وہ نطفے سے لوتھڑے کے اندر بدلتا ہے،
اور الگ جیسے ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا تعلق، معلق. تعلق کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کسی کے ساتھ جوڑنا. آپ کہتے ہیں جی میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، میں کہتا ہوں میرا آپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، کوئی کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. تعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ چمٹنا، جڑنا. تو یہ وہ بالکل انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ پھر ماں کے رحم کے اندر چپک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق وہاں سے بتائی ہے کہ انسان اپنے سٹارٹ کو ہر وقت ذہن میں رکھے کہ میں کیا تھا، کیونکہ آگے آنے والے ایسے لوگوں کا ذکر آئے گا، ایسے لوگوں کا ذکر آئے گا جو نماز سے روکتے ہیں، جو طغا کرتے ہیں، جو ٹائرنٹس ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں. تو انسان ذرا اپنی تخلیق کے شروع کے لمحات کو ضرور یاد رکھے. خلق الانسان من علق، اس رب کے نام کے ساتھ انسان پڑھے، اس رب کے نام کے ساتھ انسان تعلیم حاصل کرے جس نے اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے آپ پہ بہت کرم کیے ہیں اور جس نے آپ پہ یہ بھی بہت بڑا کرم کیا کہ آپ کو پیغمبری کے لیے چن لیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس صفت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کریم ہیں. کریم کے لفظ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، رحم دل بھی ہوتا ہے اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے والا انسان ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت بیان کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھیں جو بہت کریم ہے، جس نے آپ کا پیچھے ہم سورہ ضحیٰ میں پڑھتے آئے ہیں کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرپرستی کی، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا ان ظالموں سے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم کیا چیز ہے؟ قلم کا مطلب تراشی ہوئی کوئی بھی چیز یا تراشنا بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا قلم جو ہوتے تھے وہ تراشے ہوئے ہوتے تھے. آج کل تو بال پوائنٹس وغیرہ چل گئے، ان میں پہلے سے انک ہوتی ہے. تو تراشا ہوا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا تھا یا کوئی بانس کا یا پر ہوتا تھا، اس کو تراشتے تھے، آگے سے کٹنگ کر لیتے تھے اور اس کو قلم بنا لیتے تھے. تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، لیکن قلم کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو لکھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ عرصے تک محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے آگے فائدہ مند بھی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس کچھ تھوڑا سا نالج ہے، جب میں مروں گا تو وہ موسٹ پاسبل یہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہی چلا جائے گا. لیکن اگر میں اس علم کو لکھ لوں گا کہیں پر تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے فائدہ مند ہو جائے گا. اسی طرح سے جو سلف صالحین تھے، جو بڑے نیک لوگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قلم کا استعمال کیا، انہوں نے جو تحریریں لکھ دی ہیں، آج ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ ان تحریروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ فائدہ قلم کا بہت زبردست ہے. دوسری بات، قلم سے لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی جو ہوتی ہے، اس جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں، کسی بھی اپنے مسئلے کو لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، ایک مسئلہ لکھا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی پاسبلٹیز ہیں، کون سی پاسبلٹیز نہیں ہیں، کون سی میرے گھر کے قریب ہیں، نہیں ہیں. آپ ساری چیزیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کون سی جو ہے ایسی یونیورسٹی جس کی میں فیس پے کر سکتا ہوں، کس کی نہیں کر سکتا. کوئی بھی مسئلہ ہو، جب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونز لکھنا شروع کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اس ساری لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ ایک آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو آپ کو مل جاتا ہے. آپ پھر ایک آؤٹ سائڈر کی طرح دیکھتے ہیں، اچھا یہ سارا معاملہ ہے تو اس کا یہ حل نکال لینا زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم ذہن کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کو چلاتے رہیں. تو علم یا کوئی بھی بات لکھنا اور قلم کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. ایک تو علم محفوظ ہو جاتا ہے،
دوسرا، کوئی بھی پرابلم اگر ہم قلم کے ذریعے سے لکھ لیں، کوئی بھی تحریر ہم قلم کے ذریعے سے لکھ لیں، ہم اس تحریر کے اوپر ایک آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو ڈال سکتے ہیں. جیسے آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، کسی لائف کوچ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے سارے معاملات سنتے ہیں اور آپ کو ایک آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو دیتے ہیں. ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے. کیا کام ہوتا ہے؟ ایک آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو دیتے ہیں کہ جس گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں نا، جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو کسی بھی مسئلے سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی سے نہیں لینا چاہتے اور خود دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی انالیٹیکل اپروچ ہے، تو آپ اس چیز کو لکھیں، قلم کا استعمال کریں. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہر پروگرام کے اندر جب آپ لوگ آتے ہیں، ایک پیج یا ایک پین ضرور لے کے آیا کریں. کوئی اچھی بات آپ کو لگے تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، تاکہ آپ بعد میں بھی اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں. تو علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا. الذی علم بالقلم. اور اس قلم سے مراد یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن پاک کی جو تختیاں ہیں، جو بھی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا. پلس یہ ہے کہ پہلی بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی انبیاء کے اوپر، تو لکھی ہوئی فارم میں بھی ہوتی تھی، قلم کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو قلم کا بہت مرتبہ ہے اور قلم کو استعمال کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. اچھا، یہ جو ہم نے پہلی 5 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور اس میں علم کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، وہ روشنی ہوتی ہے، اور جہالت ہوتی ہے اندھیرا. گھپ اندھیرا جہالت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول جانا ہی اور ایک خاص بلڈنگ کے اندر جانا ہے وہی علم حاصل کرنا ہے. اچھا، ادھر ایک اور بھی پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ میتھ کا، کیونکہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہے اور کوئی نہیں کرے گا تو پھر گناہ ملے گا نا. میتھس یا سائنس کا کوئی خاص علم ہو، اگر وہ ہم حاصل نہ کریں گے ہمیں گناہ ملے گا؟ نہیں. کون سا علم ہے جس کو اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا؟ قرآن کا، دین کا علم حاصل کرنا. یہ جو وحی نازل ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس وحی کا علم حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ علم جو ہے یہ روشنی ہے، اور جس نے یہ علم حاصل نہیں کیا وہ جہالت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. آپ رات کے وقت سفر کر کے جا رہے ہیں کسی پہاڑی علاقے کے اندر، اور رات ہو گئی ہے، اور آگے جاتے 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 اندھیرا ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ویسے تو ہماری گاڑی کی لائٹس آن ہوتی ہیں، اگر ہم گاڑی کی لائٹ آف کریں تو ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں یا درخت ہیں یا کوئی پتھر ہے سائڈ پر، اور بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. اسی کو جہالت بولتے ہیں. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور علم جب آتا ہے تو روشنی آتی ہے. اگر آپ گاڑی کی لائٹ اس وقت آن کریں یا کوئی ٹارچ آن کریں تو آپ کو ارد گرد کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو اچانک ایک سامنے بورڈ نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کشمیر رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ روڈ جا رہی ہے، وہ دوبارہ راولپنڈی اسلام آباد چلی جائے گی. علم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، روشنی سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. اگر اس جگہ پہ آپ لائٹ آن نہ کریں اور اس اندھیرے میں ہی رہیں، اس جہالت میں ہی رہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ادھر سے دوسری روڈ پہ چڑھیں اور دوبارہ تھوڑی دیر بعد راولپنڈی کی طرف مڑے گا. لیکن وہ جو لائٹ آپ نے آن کی، وہ جو علم آپ کو ملا، وہ جو روشنی آپ کو ملی، اس نے بتایا آپ تو کشمیر جا رہے تھے، وہ تو رائٹ سائڈ پہ روڈ جا رہی ہے، اور اتنے کلومیٹر کے بعد آپ کی منزل آئے گی، آپ کی منزل اس طرف کو ہے. علم ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ روشنی ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ ہدایت ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ روشنی ہے جس کی ذریعے سے ہمیں گائیڈنس ملے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستہ کس طرف ہے، رائٹ کو ہے یا لیفٹ کو ہے. جس اندھیرے میں، پہاڑ کے اندھیرے میں رات کو جا کے ہم نے سٹے کر لیا ہے،
جس جگہ پہ میں سویا ہوا تھا یہ تو کیچڑ تھا، اصل پاک صاف جگہ تو اونچی تھی. یہ علم ہمیں بتائے گا کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں سونا ہے. یہ روشنی ہمیں بتائے گی. دس از دا امپورٹینس آف نالج، علم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر کمرہ ہو اس میں فل اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، پورا اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو وہ جہالت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے. لیکن اگر ایک چھوٹی سی بھی لائٹ یا ٹارچ جلائی جائے کمرے کے اندر یا بلب آن کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے. وہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، وہ روشنی ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے اچھا وہاں صوفہ پڑا ہوا تھا، وہ زمین ہے، اچھا زمین یہ ہے. یہ بھی نہیں کہیں تو پتا ہوتا کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں یا صوفے پہ بیٹھا ہوں. یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ جوتے پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ علم کرواتا ہے. ورنہ انسان جوتے کو تکیہ سمجھ کے سر کے نیچے رکھ کے سو جائے. جہالت میں یہی کرتے ہیں نا ہم، کہ ہم نے جوتے کو سر کے اوپر سجایا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. تو علم حاصل کریں بیٹا. آپ لوگوں کو یہ ساری مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو امپورٹنس پتہ چلے کہ اگر علم نہیں ہے تو ہم کیا کیا غلط حرکتیں کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری منزل ہی نہیں ہمیں نظر آ سکتی، ہمیں ڈائریکشن ہی نہیں سمجھ آ سکتی، ہم بے وقوفانہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی علم کے حصول کے لیے جیسے ایک چھوٹی سی کلاس شروع کی ہے یا کسی مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے، آپ لوگ جائیں وہاں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. پھر آپ کے پاس ایک ایسی اینک ہوگی جب آپ علم حاصل کریں گے کہ آپ کو رائٹ اور رانگ جو ہے وہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے لیکن میرا دوست تو یہ کہہ رہا تھا. پھر آپ کو اس علم کے ذریعے سے، اس روشنی کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی. تو آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں اب آیت نمبر 6 سے آگے یہ کافی عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد نازل ہوئیں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرنے لگتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ ہرگز ہمیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی، جس نے ہمیں علم جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو ہمارا خالق ہے. ہرگز نہیں، اس ہرگز کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہرگز نہیں، ہمیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ان الانسان لیطغی، مگر انسان ایسا سرکش ہے، ایسا ٹائرنٹ ہے کہ وہ سرکشی کرنے لگتا ہے. اس علم کے آ جانے کے بعد آپ نے دیکھا، علم آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم تو ہم نے اپنی جو ہے وہ محنت سے حاصل کیا، ہم تو یہ ہیں، ہم وہ ہیں. یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت اس کو ملتی ہے، مال ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے سے مال کمایا ہے. یا وہ جیسے میں نے آپ کو سورہ کہف کے اندر بتایا تھا 2 لوگوں کا واقعہ، جس میں ایک شخص یہ کہتا تھا یہ جو ساری نفری نظر آ رہی ہے، یہ جو زبردست نہروں کا سسٹم ہے، یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے بنایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نافرمانی کرنی چاہیے ہمیں. ان الانسان لیطغی، لیکن انسان بہت زیادہ سرکشی کرنے والا ہے. ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. استغنا کا مطلب یہ کہ وہ دیکھتا ہے میں خود محنت کر کے یہ کام کر لیتا ہوں، شاید وہ یہ سمجھتا ہے یہ جو سارے گھر بار بنائے نا، یہ میں نے محنت کر کے اپنی جوانی میں بنائے ہیں. یہ جو مال ہے نا اتنا زیادہ، یہ جو آفس میرے چل رہے ہیں، جو بلڈنگز ہیں، یہ میں نے محنت کر کے بنایا ہے. انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو اگر علم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ، یا کہیں جاب کر رہے ہیں، یا کہیں بزنس کر رہے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا. انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، لیکن اپروول اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملنی ہے کہ نہیں. تو سب کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کے
فضل کے ذریعے سے ہوتا ہے. ھذا من فضل ربی ان الی ربک الرجع، بے شک اسے آپ کے رب کی طرف واپس آنا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا پیارا ذکر کیا کہ انسان طغا کب کرتا ہے، سرکشی تب کرتا ہے جب اس کے ذہن میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے میں بے پرواہ ہوں جی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے خود کیا، یا دوسری بات وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. اس کے ذہن سے یہ امیج بلر ہو جاتا ہے، جیسا کہ پچھلی صورت میں تھا جزا و سزا کا امیج، ایک آخرت کے دن کا امیج کہ آخر کار ایک دن آنا ہے جب ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اس طرف کو. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں اللہ کے لیے ہی ہوں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ان الی ربک الرجع، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے. جو انسان، یہاں پہ دو باتیں، اگر آپ آگے سے پیچھے کی طرف پڑھیں شروع سے اینڈ تک تو وہ یہ کہ انسان بہت سرکش ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ میں نے خود کیا ہے، اور وہ یہ بھول گیا کہ اس نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ. اگر ہم یہ جان جائیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، دیکھیں ریورس اگر جائیں، اگر ہم یہ جان جائیں کہ اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں تو ہم سرکشی نہیں کریں گے، اور ہم بدماشی بھی نہیں کریں گے، اور ہم بے پرواہ نہیں ہوں گے کہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیتوں میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سرکش ہے، طاغوت کی قوت ہے، طغا، وہ جو طاغوت جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف واپس نہیں جانا، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یہ سب کچھ ہم نے خود ہی کیا، اور یہ ایک طاغوتی رویہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس رویے سے محفوظ رکھے. ارأیت الذی ینہا، بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے. ینہا نہیں سے نکلا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ بہت سارے اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز با جماعت اس طرح سے فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے حرم میں جاتے تھے. ابھی میں حسان سے سوالات کچھ کرنے لگا ہوں، غور سے سن لیں، یہاں سے اب غور سے سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز کے لیے جاتے تھے. تو یہ اس بات سے ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ اگر ادھر آ کے نماز پڑھیں گے، نعوذ باللہ میں ان کے سر کے اوپر پاؤں رکھوں گا اور ان کی گردن توڑ دوں گا، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن ابو جہل نے یہ بتایا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور ایک اور واقعے کو ذکر کر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق سی حائل ہوگی جس میں آگ جل رہی تھی اور میں پیچھے ہٹ گیا. اس کو یہ نظر آیا اس طرح سے. بہرحال وہ کیا کرتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے یہاں پر. ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اب ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ قرآن جو ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے، اس کو صرف اس چیز کی طرف واقعے تک محدود نہ رکھیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر بھی ایسے لوگ تلاش کریں کہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو نماز سے دوسروں کو روکتے ہیں. روکنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ روکنے میں ایک تو یہ کہ فزیکل یا باتوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ کسی کو روکا جائے، یار کیا تو نمازی بنا پھرتا، بڑا مولوی بنا، ہمارے ساتھ نہ بیٹھا کر، ہر وقت تجھے نمازیں یاد آ جاتی، جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں کسی گیدرنگ میں تجھے نماز یاد آ جاتی. اس طریقے سے روکنا. یا نماز سے روکنے میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں، وہ ہماری بنائی ہوئی یوٹیوب کی ویڈیوز آتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو سخت کرتی ہیں اور وہ اللہ کے قریب نہیں جاتے. اور ہمارا ایسا کانٹینٹ جو لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کرتا ہے وہ بھی آتی ہے. اور کفار اور مشرکین کے بنائے ہوئے وہ تمام آلات جو ہمیں نماز کے وقت میں نماز سے دور کرتے ہیں وہ بھی چیزیں آتی ہیں.
اس کی بہت ڈیپتھ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایسے ظالم شخص کو آپ نے دیکھا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر جانے سے، اللہ کی مسجدوں سے یا اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. آج ہمارے پاس یہ جو آلات ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں نمازوں سے روک رہی ہیں، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. یا ہمارے دوستوں کو بولے ہوئے جملے، یا خواتین کے ایک دوسرے کو وہ جملے کہ تم تو مولوی بن گئی، تم تو یہ ہوگی، تم تو سر میں دوپٹے رکھنے لگ گئی ہو. نماز سے روکنے والی کوئی بھی چیز کا ادھر یہاں پہ ذکر کیا، اس کو صد عن سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے سے روکنے والی چیزیں. اور بڑی آیتیں ہیں قرآن مجید میں اس حوالے سے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، صد عن سبیلک. آپ قرآن پاک دیکھیں، بھرا پڑا اس حوالے سے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والی. اچھا، یہاں پہ نماز کا ذکر ہے. اگر ہم تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو نماز ہے کیا؟ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی زبردست عبادت ہے جس میں ہم مینٹلی بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی بالکل زبردست اس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں. ورنہ بہت ساری، اب حج ہے نا، حج ہے، آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، روڈ کے سائڈ پہ کوئی چیز پڑی وہ بھی اٹھا لی، کچرا بھی ڈال دیا، چلتے چلے جا رہے ہیں، یا کوئی بیچ میں ذکر بھی کیے جا رہے ہیں، کسی سے بات کرنی پڑی وہ بھی کر لیں. لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی بھی بالکل سیدھا اسی طرح پریزنٹ رہنا پڑتا ہے. ہاتھ ادھر ادھر ایسے ویسے نہیں کر سکتے خود بخود، اور ذہنی طور پہ پریزنٹ رہنا ہوتا ہے اسے. ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے جو کہ بالکل صحیح ظاہر کرتی ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کوئی فالتو بات، کوئی گھر والا کوئی بات پوچھے اس کو جواب نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہے نا، ایک ایسی عبادت، ایک ایسا شخص جو اس حالت میں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. ادھر یہ بھی مطلب بنتا ہے وہ اللہ کی بڑی زبردست قسم کی بندگی کر رہا ہے کہ ذہنی طور پر بھی اللہ کا بندہ سمجھ اپنے آپ کو، فزیکلی بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اس کو جو روکنے والا ہوگا، اس کو جو غلط راستے پہ ڈالنے والا ہوگا، اس کو جو غلط ویڈیوز دکھانے والا ہوگا، اس کو جو گانے کے رستوں پہ چلانے والا ہوگا، اپنی ویڈیوز کے ذریعے گمراہ کرنے والا ہوگا، وہ بھی اسی راستے پہ آئے، وہ بھی اسی پوائنٹ کے اندر آئے گا. ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، اپنے بندے کا، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عبادات میں سب سے ٹاپ لیول پہ جا رہی ہے. انسان ذہنی اور فزیکلی دونوں طریقوں سے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اللہ کے قریب ترین ہوا ہوتا ہے انسان اس وقت. کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ایک بہت زبردست آفیشیل میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ والے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھے جذبات رکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان پہ سلامتی، رحمت اور برکت نازل فرمائے، اللہ ان پہ بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکت، میرے برے اعمال سے میرے سائڈ رائٹ اور لیفٹ سائڈ والے لوگ بھی محفوظ رہیں. بڑی زبردست عبادت ہے. اس عبادت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کو دیکھے جو منع کرتا ہے اس لیول کی عبادت سے، اس کو شرم نہیں آتی. ویسے تو ذکر ابو جہل کے بارے میں، لیکن قرآن تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت. آخری مسلمان، آخری انسان بھی جو آئے گا نا، اس کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، اور ہمارے لیے بھی. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے، ارأیت، وہی لفظ دوبارہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا. ارأیت ان کذب وتولی. اچھا، پھر آگے تیسری چیز آگے، ہدایت اور پرہیزگاری، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، علم ایک نور ہے، روشنی ہے. اس روشنی کے ذریعے سے آپ کو سائن بورڈز، بل بورڈز نظر آئیں گے کہ یہاں لیفٹ نہیں ہونا، رائٹ نہیں ہونا، سیدھا جانا ہے.
ٹھیک ہے، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا. یعنی کہ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک سوالی انداز میں کہ ہمارے لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس راستے پر چلیں، ہدایت کے راستے پر اور اللہ سے ڈرنے والے راستے پر، تو کتنا ہی انسان کے لیے اچھا ہو. لیکن انسان کس طرف چل رہا ہے؟ انسان خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں سے روک رہا ہے، دوسروں کو بھی نمازوں سے روک رہا ہے، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکنے کی طرف پوری کوشش جاری ہے. پوری کوشش جاری ہے ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جن سے دوسروں کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا جائے اور ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا جائے. ارأیت ان کان علی الہدی، اچھا یہ ہو گیا. ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت کا وہی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. یہاں پہ آدھی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی. یوزلی جب اگر والا جملہ بولا جاتا ہے تو شرط کے ساتھ بولا جاتا ہے نا، اگر تم نے پڑھا تو تم امتحان میں اچھے نمبر لوگے، اگر تم میرے پاس آ گئے تو میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا. اگر کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدھی بات کی ہے، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری سے بھی ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ کس کو جھٹلایا؟ اب یہ بھی بات ہے، کس کو جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اچھی باتوں کو جھٹلایا، حقیقت کو جھٹلایا. حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ سچ ہے، اللہ کا دیا ہوا علم سچ ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقتیں ہیں. ان کو جب انسان جھٹلاتا ہے تو وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان کے ذہن میں یہ امیج آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. حقیقت کو انسان جھٹلاتا ہے، برے راستے میں انسان چلتا ہے، لوگوں کو نمازوں سے روکتا ہے، پرہیزگاری کے راستے سے ہٹتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹتا بھی ہے، لوگوں کو بھی ہٹاتا ہے، علم حاصل کرنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا؟ یعنی کہ یہ سارے کام وہ شخص کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا، اور جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching over me all the time 24/7 365 days a week. تو کیا وہ برائی کی طرف جائے گا؟ کیا وہ سرکشی کرے گا جب اس کو پتا ہو کہ میں جواب دہ ہوں؟ یا جو پیچھے آیا تھا ان الی ربک الرجعی، کہ جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر سرکشی نہیں کرے گا. کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ ہرگز انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا. وہ کون؟ ادھر ابو جہل کے ساتھ بھی کچھ مفسرین کے ذریعے ابو جہل سے بھی بات ہو رہی ہے جو نماز سے روک رہا تھا اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کریٹ کر رہا تھا، یا اس دور کے وہ مشرکین جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، یا آج کل کے دور کے وہ لوگ جو بندگی کرنے والے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. اگر وہ باز نہ آئے، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آئے، لنسفعا بالناصیہ، ہم ان کو گھسیٹیں گے. لنسفعا، یقیناً ہم ان کو گھسیٹیں گے. بالناصیہ، ناصیہ کہتے ہیں یہ جو پیشانی کے بال ہوتے ہیں سامنے والے، جیسے گھوڑے کے بال ادھر کر کے ایسے نکلے ہوتے ہیں، ان کو ناصیہ بولتے ہیں. کیونکہ انسان کو جب ادھر سے پکڑا جاتا ہے وہ پورے کا پورا قابو میں آ جاتا ہے انسان. اور اب تو سائنس بھی یہی کہتی ہے، اب تو ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ پری فرنٹل کارٹیکس اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ادھر سے ہوتی ہے. وہ جب غصے میں آتا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، تو یہ جگہ اس کی ہائی جیک ہو جاتی ہے. اور انسان کوئی بھی صحیح اچھا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے ادھر سے وہ سوچتا ہے، فرنٹ حصے سے سوچتا ہے. یعنی کہ جسم کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سمجھ لیں کہ عزت دار جگہ ہوتی ہے، یہاں سے پکڑ کے ہم ان کو گھسیٹیں گے. لنسفعا بالناصیہ،
تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیہ سے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ وہ پیشانی تھی، یہاں پہ ناصیہ پیشانی کے لیے، یہ وہ پیشانی تھی کاذبۃ جو جھوٹی تھی، خاطئن اور خطا کار تھی۔ کیا مطلب؟ پیشانی تو جھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اس حصے کے اندر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اب ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں سے انسان کوئی برائی کے فیصلے کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، یہ فرنٹ حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں یہ وہ پیشانی تھی جو کیا کرتی تھی؟ جھوٹ بولتی تھی، اور کیا کرتی تھی؟ غلط کام بھی کرتی تھی۔ انسان کی سوچنے کی صلاحیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے جو انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کے نیچے، سب سے نیچے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی کنٹرول کے اندر ہوں، تو جو فیصلہ کرے گا وہی صحیح ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، تو سب سے بلند ہے۔ یہ چیز زمین پہ لگا کر انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، یہ ناصیہ کو، اور یا اللہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہے، میرے ذہن میں اچھی سوچیں ڈال۔ یہ پیشانی وہ پیشانی نہ بنے جو برائی سوچتی ہے، جو خطا کار ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہاں پہ کہا گیا یہ وہ پیشانی تھی جو جھوٹی اور خطا کار تھی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس وہ اپنی مجلس والوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سرکش لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اینالیٹیکل اپروچ نہیں رکھتے۔ اینالیٹیکل اپروچ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ساری میں نے آپ کے سامنے آج اس سورت کا خلاصہ جیسے پیش کیا ہے، یہ اینالیٹیکل اپروچ ہے جو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں دیتے ہیں۔ اینالیٹیکل اپروچ یعنی کہ انالیسس کرتے ہیں ہم کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے علم حاصل کرنا ہے، اور اگر میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جائے، دس از انالیسس، اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کے اندر ایک انالیٹیکل اپروچ ہمیں دے رہے ہیں، ذرا سوچو سمجھو، تمہیں بنایا کیوں گیا تھا، کیسے شروعات بتائی، پھر بتایا تم نے لوٹ کر جانا ہے، ہر لمحے تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر بھی تم خطا کاری کی طرف سے اپنا راستہ نہیں بدل رہے، بدماشیاں کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہو، تو پھر بلا لو اپنے سارے ساتھیوں کو۔ اور یہی ہوا تھا غزوہ بدر کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، اور مسلمان 313، جن کے پاس پورے لڑنے کے لیے اوزار بھی نہیں تھے، کپڑے بھی بیچاروں کے کئیوں کے جو ہیں وہ پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سے جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے نازل کیے جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے، فرشتے آئے تھے ان کی مدد کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لو اپنی مجلس والوں کو، بلا لو جو تمہارے مددگار ہیں، تم ان کو بلا لو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی فرشتوں کو، یعنی کہ ہم بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیں گے۔ تو جب انسان صحیح راستے کے اوپر ہو اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے، راستہ صحیح ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو میری آخرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ صحیح راستے پر ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست جملہ ہے ہر مسلمان کے لیے، سندع الزبانیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پھر ان کی مدد کریں گے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، ہم بھی بلائیں گے، ہم اپنے آرمی کو بلائیں گے، تم اپنی آرمی کو لے کے آ جاؤ، آؤ مقابلہ کرو، پھر دیکھو بدر میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ تو یہ ایک خوشخبری ہوتی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کہ اگر وہ صحیح جدا رہے گا اللہ کے راستے کی طرف، پکڑ کے رکھے گا اس راستے کو اور نافرمانی نہیں کرے گا، تو اس کی جو مخالف سمت میں آنے والے اس کو نماز سے روکیں، اس کو غلط کام، کوئی بھی اچھا کام نہ کرنے دیں، اس کو تانے کسیں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پھر آرمی کو بلا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم فرشتوں کو بھی بلا لاتے ہیں، سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اس دنیا میں بھی جیسے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی پوری آرمی ہوگی، کیسے انسانوں کو گرفتار کر کر کے لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یا اس کو اگر آپ پورا سمجھیں، ہرگز نہیں، انسان کو
بے خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ عذاب سے بے خوف نہ ہو ہر انسان، کلا ہرگز نہ ہو وہ عذاب سے بے خوف۔ لا تطیعہ، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ یہاں پہ تطیعہ کا لفظ ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے اور جنرل تمام مسلمانوں کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی کسی بھی صورت میں اطاعت نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ کرتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ اطاعت کا جو لفظ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات سننا، ٹھیک ہے، اطاعت میں یہ چیز بھی ہے کسی کی بات سننا، کسی کو فالو کرنا۔ تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کی تو توجہ نہ دیں، آپ نے ان کی باتیں سنیں، یا آپ کو بہت تانے دیتے ہیں نا، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ تم لوگ کہیں ان کی اطاعت نہ کرنے لگ جانا، یہود و نصارہ کی، تم لوگ اپنی شکلیں کہیں ان جیسی نہ بنانے لگ جانا، ان ٹائرنٹس لوگوں جیسی شکلیں، سرکشوں جیسی نہ بنانے لگ جانا، تم اپنا حلیہ نہ ان جیسا بنا لینا، تم اپنے کھانے پینے کے طرز و طریقے ان جیسے نہ بنا لینا، اپنا لباس ان کے مطابق نہ کر لینا، کہیں اپنی شکل و صورت بھی نہ ان جیسی کرنا۔ لا تطیعہ، لا تطیعہ، آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کو فالو نہ کریں۔ وسجد، اور سجدہ کریں۔ سجدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کا وہ حصہ جس میں انسان اللہ کے، ویسے تو نماز پوری جب اللہ اکبر انسان کہہ دیتا ہے کہ آفیشیل میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں جو سجدے کا مقام ہے اس میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ یہ ناصیہ والا، وہی بات آگے بھی، ناصیہ والا حصہ، یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ میری سوچیں بھی اب اللہ تیرے ہی مطابق ہوں گی، میں وہی سوچوں گا جیسے تو نے بتایا، میں وہی عمل کروں گا جیسے تو نے کہا ہے۔ وسجد، اور سجدہ کریں، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ انسان سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ تو جب مشکل وقت آئیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا، آپ نے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے ان سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہاں پہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سجدہ بھی کر لیں ایک، اور یہاں پہ ہی ہم آج کی نشست کو جو ہے کنکلوڈ بھی کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ قدر، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفیشیل ریولیشن جو ہے قرآن پاک کی، اس کے بارے میں بتایا کہ کیسے آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ اسی سے آگے پھر منسلک ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔